دور کے دیس کا جو کانٹا ہے اس کی جگہ بھی پاؤں نہیں ہوتی، کانٹے کی جگہ بھی یا آنکھ ہوتی ہے یا دل کلیجہ ہوتا ہے، یہاں رکھا جائے اس کو۔ اب عام ہمارے ہاں اہل بیت کا ہم نام لیں تو صرف ذہن میں لوگوں کے مولا علی، حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، بس یہ نام آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہ اہل بیت۔ یہ تصور اہل سنت کا تصور نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس قرآن نے بیان کیا اور گنبد خضرا کے مکیں حسنین کے نانے کے فرمان نے بیان فرمایا ہے۔ اور انتہائی اہم مسئلہ جو اعتقادی ہے اور نظریاتی ہے، ذہن نشین کر لیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو دین کا وہ اہم ہی ہوا کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، آداب کا ہو، معاملات کا ہو یا عقوبات کا ہو۔ یہ پانچ وہ چیزیں جن پر پورے دین کی بلڈنگ کھڑی ہے، یہ پانچ ستون ہیں وہ جن پر پورے دین کا سٹرکچر ہے، اور ان میں پھر ہر ایک کی آگے 10 15 نیچے پھر اقسام بنتی ہیں، ان کے نیچے پھر اور بنتی ہیں، پھر بنتے بنتے یہ پورا دین یہ دفتروں کے دفتر بنتے ہیں۔ یہ پانچ چیزیں: عقائد، عبادات، آداب، معاملات، عقوبات۔ ان میں مسئلہ جس عنوان سے بھی متعلق ہو وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، لیکن جب عقائد کا مسئلہ ہو تو وہ باقی تمام ان دینی چیپٹرز سے متعلق جو مسائل ہیں ان سب سے عقیدے کا مسئلہ اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہے تو پھر عبادت بھی ہے، عقیدہ ہے تو پھر آداب بھی قبول ہوں گے، عقیدہ ہے تو پھر معاملات بھی قبول ہوں گے، عقیدہ ہے تو پھر عقوبات بھی مانی جائیں گی۔ اور اگر عقیدہ نہیں، جو پہلا پوائنٹ ہے اسلام میں داخل سمجھنے جس دروازے سے ہوتے ہیں، یہ نہیں تو پھر آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو عقیدہ آج ضرورت ہے، ہم نے اس پر گفتگو شروع کی تھی، وہ پھر درمیان میں ایک کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں بریک ڈاؤن آ گیا یا لاک ڈاؤن آ گیا، تو وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں شیخ عندنا فی هذه الایام التعطل، ہمارے آج کل جو وہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ہم نے شروع کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا دوستوں کو کہ ایک پورا سال یا زیادہ لگے 2 سال لگیں، عقیدے کی یہ کہہ لیں کہ بھئی روٹ، بیس، فاؤنڈیشن، اوریجن سے لے کر اور اینڈ تک تمام عقائد کھول کھول کے ہم سب آپ کو عرض کریں گے۔ اس پر کو 3-4 خطبے ہوئے، پھر آگے ہنگامی حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں پھر جن میں پھر وہ کرنٹ سچویشن پر بھی نہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بڑا ہی پرانا وٹوں کے دور کا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے اور یہ اپنی باتیں لے کے بیٹھا ہوئے، تو اس لیے پھر وہ ادھر رک گیا۔ اور اس میں نے جو خطبے دیے تھے ان میں جنہوں نے سنا ان کو یاد ہوگا کہ ان میں نے یہی عرض کیا تھا کھول کھول کے، اس پر ابھی ہماری اس پر صرف گفتگو چل رہی تھی کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ اس پر میں دلائل قرآن و حدیث کے احادیث باقاعدہ ہم پڑھ رہے تھے، تو آج بھی یہی گزارش ہے کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ جو مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، وہاں سے قرآن پاک اور دے دیں، یہ اس کے کوئی مسئلہ ہے آگے، ہاں سادہ ہی دے دیں، تو یہ انہوں نے ترجمے میں یہ چھاپے میں کوئی مسئلہ ہے، یہ 15واں پارہ تو پیچھے، یہاں آگے دوبارہ پھر 22ویں پارے پر درمیان میں 15ویں پارے کوئی یہ لے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ تعالی ہم سنی ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت کون ہیں، کن کو اہل بیت کہتے ہیں؟ نہ تو ہم اہل بیت کے اس تصور کو مانتے ہیں جو تصور خوارج اور نواسب کا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کا، اور نہ ہم اہل بیت کے اس عقیدے کو مانتے ہیں جو روافض اور شیعہ کا ہے۔ ہمارا ان سے بھی الگ اور ان سے بھی الگ، ہم نہ ادھر ہیں، نہ ہم اس انتہا کو جاتے ہیں، نہ ہم اس انتہا کو جاتے ہیں۔ اہل سنت ہمیشہ
امت وسط، یہ درمیانی امت، اور ہم ہمیشہ اعتدال اور درمیانی راہ پہ چلے ہیں، اور یہ ہمارا اصل تعارف ہے، ہم درمیان میں، ان دونوں کے درمیان میں۔ اب یہ جو اس طرف ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ازواج نبی آل بیت ہیں، اور باقی وہ پھر مولا علی، سیدہ پاک، امام حسن پاک، حسین پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو وہ آل بیت سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ خوارج اور نواسب ان کا یہ نظریہ ہے، اور روافظ شیعہ وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت بس یہی ہیں، علی، زہرا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور وہ ازواج مصطفیٰ، باقی میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں، حضور کے شہزادے، صاحبزادے، نور زادے، ان کو نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج بھی ہیں، حضور کی ساری اولاد ہے، ساری اولاد، میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادیاں، سیدہ زینب ہوں، سیدہ رقیہ ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہوں، یہ، اور اس کے بعد حضور کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم ہوں، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم ہوں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور اس طرف آ جائیں تو پنج تن پاک میں جو چار نفوس قدسیہ جن کا ہم ہائی لائٹ کر کے نام لیتے ہیں، حضرت سیدنا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و امیرنا و شریفنا و کریمنا سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ معلمہ محدثہ متکلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن بھی اہل بیت ہیں، امام حسین بھی اہل بیت ہیں، ان سیدہ پاک کی شہزادی حضرت سیدہ زینب وہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت سیدہ پاک کے شہزادے جو بچپن میں وصال کر گئے تھے حضرت سیدنا امام محسن وہ بھی اہل بیت ہیں۔ یہ سب اہل بیت ہیں، ہمارے نزدیک یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اب ان میں اہل سنت و جماعت کے ہاں بھی عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ تو لاپرواہی میں کوئی دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں اس پر، اور بہت سارے تو پھر ہیں ہی دشمن کے جھنڈے پر ہیں، وہ ان کا تو مشن ہی ہے کہ بھئی ادھر آنے نہیں دینا، لیکن کچھ پھر سادے ہیں کہ وہ بے خبری میں اس طرف دھیان نہیں دے رہے۔ اب عام ہمارے ہاں اہل بیت کا ہم نام لیں تو صرف ذہن میں لوگوں کے مولا علی، حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، بس یہ نام آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہ اہل بیت۔ یہ تصور اہل سنت کا تصور نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس قرآن نے بیان کیا اور گنبد خضرا کے مکیں حسنین کے نانے کے فرمان نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے مطابق یہ نفوس قدسیہ، یہ ذوات والا صفات، یہ بھی اہل بیت، اور حضور کی ساری ازواج بھی اہل بیت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ قرآن مجید ہے میرے پاس، اس کا ترجمہ گھر جا کے آپ کسی کو اٹھا کے پڑھ لینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ماہی بدعت، حامی سنت ہیں، آقا نعمت، باعث خیر و برکت، کنز الکرامت، جبل استقامت، بطل حریت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، الحافظ، القاری، العالم، العلام، العلامہ، المفتی، القاضی، المحقق، المدقق، المفسر، المحدث، المتکلم، الاصولی، الفاضل، الذکی، الاحوذی، سیدی و مرشدی و مولائی و مأوائی و ملجائی و آقائی حضرت سیدنا امام شاہ احمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ۔ یہ نام اس طرح اس لیے لیتا ہوں کہ یہ نام اس طرح کر کے صحیح کر کے نہ لوں تو دل ٹھرتا نہیں، راضی نہیں ہوتا اندر من، کیوں؟ اس لیے کہ اس دھرتی پر ہمیں کیا خبر ہوتی کہ حضور کی نسبتوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار نے بتایا کہ سنو نبی کے صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں، حضور کے دیس کا جو کانٹا ہے اس کی جگہ بھی پاؤں نہیں ہوتی، کانٹے کی جگہ بھی یا آنکھ ہوتی ہے یا دل کلیجہ ہوتا ہے، یہاں رکھا جائے اس کو۔
اب یہ نا یہ آداب اس دھرتی پر جب عشق کچلنے کی تحریک لانچ کی گئی نا دشمنوں یہود و نصارہ کی طرف سے، جب اس دھرتی پر عشق رسالت، آداب نبوت، تعظیم رسالت، تکریم تاجدار کائنات، آداب صحابیت، آداب اہل بیت، آداب اولیاء، آداب قرآن و سنت، آداب تعلیمات دین، جب ان کو کچلنے کی تحریک کو لانچ کیا گیا نا، اس کے سامنے جو چٹان سے مضبوط سینہ لے کے کھڑا ہوا اور جس نے ہر طاغوت کے بخیے ادھیڑے اور جس نے ہر دشمن کو چار شانوں چت کیا اور جس نے ہر دشمن کے دانت کھٹے کیے اور قیامت تک جس نے عشق رسالت کا پرچم اس سرزمین کے پہ گاڑا، اس کا نام بریلی کا تاجدار امام احمد رضا بریلوی ہے۔ تو اس لیے اللہ اس کا نام، ہم چونکہ ہمارے پوری دنیا میں مسلک کا تعارف ہی کیا ہے، ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں اپنے کچھ آج اس پر چڑھتے ہیں جی ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تساں منو نہ منو، دشمن جب بھی تمہیں بولتا ہے وہ کہتا ہے یہ بریلوی ہیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا تساں اعلیٰ حضرت تو جتنا مرضی دوڑ سکتے ہو دوڑو، پر بریلوی نہ نہیں جانا، یہ نہ نہیں جانا۔ اور اگلی گل ہے کہ جبوں ہی تو چھیڑ ہے نا، ایک جمعے مسجد جمعے تو بعد میرے رضا دا سلام تے نہ پڑھ کے بکھاؤ نا ذرا، تے جمعے تو بعد دیگرے تو پہلے پہلے اثر تو پہلے پہلے کمیٹی والے کنوں پکڑ کے کہنا ہے پاجی جدھروں آئے ادھر ہی مڑ کے منجو، تساں تے کوئی اور دنیا دے لوگ ہو سڈے نہیں ہو۔ میں نے کہا پتا چلا جس سے سنی کی پہچان ہے وہ میرا رضا ہے، وہ میرا رضا ہے، سمجھے؟ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں آ گیا، تب پر ہے یہ جملہ بڑا اہم، ہماری زبان میں علم میں اس کو جملہ معترضہ جو پچھلے مضمون کے کسی ہٹ کر بات آ جائے نا اس کو یہ کہہ دیتے، لیکن ہے یہ بڑا اہم جملہ، شاید بڑے بڑے خطابات سے زیادہ اس میں آپ کو کام مل جائے اور اس سے تسکین مل جائے اور مواد مل جائے۔ اعلیٰ میں تو ظاہر ہے یہ کنز الایمان شریف یہ میرے سامنے موجود ہے لایا ہوں، اب آپ گھر جا کے کنز الایمان شریف پڑھیں، کوئی ترجمہ سنیوں کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، تاکہ اہل تشیع کا، اب میرے پاس اوپر تھا وہ میں لے آتا تو اچھا تھا، یا پھر ابھی ایک صاحب جائیں وہ اس طرف جو سامنے اس طرف وہ جو سامنے ریک پڑا ہے نا اپنا ڈائس پڑا ہے اس پہ کتابیں جو ہیں ان میں وہ مقبول دہلوی کا ترجمہ وہ جو اس دن پروگرام میں لے گئے تھے وہ نکال کے لے آئیں آرام سے، وہ اہل تشیع کا ترجمہ اس سے آپ کو سناؤں گا، ذرا سننا۔ ترجمہ وہ کر رہا ہے پر ہر جملے میں عقیدہ سنی کا بول رہا ہے، ہر جملے میں، بات سمجھ آئی؟ ہم پہ لوگوں کو چڑی اس لیے کہ بھئی یہ کتاباں کھول کیوں دس دے ہیں، بھئی کتاباں کھول او بھئی بات یہ کہ حق ہے ہی وہ کہ جو ہمیشہ صرف گھر میں یا ممبر پر نہیں، حق سولی چڑھ کے بھی بولتا ہے، حق وہاں بھی اسی طرح بولتا ہے۔